बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 11 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर मशरिक़ वुस्ता के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको फराहम करने जा रहे हैं। एक तरफ से ईरान और अमरीका के दरमियान बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अमरीका के जंगी जहाज़ों ने खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी पर परवाज़ें करना शुरू कर दी हैं। अमरीका के जंगी बाहरी बेड़ों के ज़रिए से ईरान पर हमलों की रिहर्सल की जा रही है। तो क्या आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ कोई बड़ी जंग शुरू करने वाली है? ये तफसीलात फराहम करेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन काम एक और अरब मुल्क ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। मराकश जो अफ्रीका का अरब मुल्क है वो इसराइल को तस्लीम करके चौथा अरब मुल्क बन चुका है जिसने रवां साल इसराइल को तस्लीम किया और इसराइल से ताल्लुकात बनाए। इससे पहले यूएई, बहरीन और सूडान ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इसराइल ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बना रहा है और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ज़रिए से अरबों की तबाही और बर्बादी लिखी जा चुकी है और अरब रियासतों पर कब्ज़े का इसराइली ख्वाब पूरा होने वाला है। इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे कि मराकश ने इसराइल को क्यों तस्लीम किया और आने वाले दिनों में कौन कौन से अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। क्या वाकई सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? फिर इसके नुकसानात क्या होंगे और इसराइल की जो अंदरूनी सूरत हाल है सियासी तौर पर वो भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से इसराइल अंदरून खाना तबाह बर्बाद हो रहा है। और वीडियो के तीसरे हिस्से में नाज़रीन काम आपको बताएंगे कि मिस्र ने तुर्की को धमकी दी है कि यूनान के साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र तुर्की के साथ एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में मिस्र और तुर्की, फ्रांस और यूनान के दरमियान कोई बड़ी जंग हो सकती है? और तुर्की इस हवाले से बाहर मुतवस्सित के अंदर, बाहर अस्वद के अंदर जो पेट्रोलिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उससे जो ख़तरात हैं उन ख़तरात से कैसे निमट सकता है और तुर्की की अंदरूनी सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से हमें पहुँचा भी सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक मरतबा फिर ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं। जो एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमरीका के ख़तरनाक जंगी जहाज़ जिनका नाम B-52 है, B-52 बम्बार तैयारे, ये खलीज फ़ारिस के अंदर, खलीज अरबी के अंदर उड़ान भरते हुए देखे गए हैं, रिहर्सल करते हुए, परवासें करते हुए इनको देखा गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम खलीज के अंदर मौजूद अमरीका के बाहरी बेड़े जिन पर बड़े बड़े ख़तरनाक जंगी जहाज़ और ड्रोन तैयारे लदे हुए हैं उनकी नकलो हरकत भी देखी गई है। यही वजह है नाज़रीन काम ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब जो ईरान की हकूमत के लिए मुहाफ़िज़ फ़ौज है उसने दावा किया है कि अमरीका के जंगी बाहरी बेड़ों को और इसी तरह से जंगी जहाज़ों की परवाज़ों के बाद ईरान ने भी अपनी मिलिट्री को, फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है और किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए ईरान की फ़ौज को हुक्म दे दिया गया है कि वो अमरीकी जहाज़ों को और इसी तरह से इसराइली जो जारहाना ज़ाइम हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका ने और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले मशहूर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कत्ल कर दिया था तेहरान के अंदर, जिसके बाद हालात कशीदा हैं। अगरचे नाज़रीन काम ईरान के अंदर जो अवाम का गम गुस्सा है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत मोहसिन फ़खरीज़ादा और जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने में नाकाम रही है। आप जानते हैं ईरान के हसन रूहानी नहीं चाहते कि जो बाइडन जो आने वाले अमेरिका के सदर हैं उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़े जाएं, इसलिए ताहाल ईरान ने बदले में रद्द अमल में कोई हमला नहीं किया। हालांकि जनरल कासिम सुलेमानी को जब जनवरी में कत्ल किया गया था बगदाद एयरपोर्ट पर तो उस वक्त ईरान की जानिब से अमरीकी अहदाफ को बगदाद के अंदर और इसी तरह से इराक़ के अंदर टारगेट किया गया था। लेकिन ताहाल मोहसिन फ़खरीज़ादा का रद्द अमल कोई सामने नहीं आया। लेकिन अब इतला सामने आ रही हैं कि अली ख़ामनाई ने जो सुप्रीम लीडर हैं हसन रूहानी को हुक्म दिया है और आवाम का गुस्सा बढ़ रहा है कि बदला लिया जाए, इसलिए ईरान अब प्लानिंग कर रहा है। ईरान का दावा है कि टारगेट सेट कर लिए गए हैं, अहदाफ सेट कर लिए गए हैं और किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है। जबकि नाज़रीन काम अमरीका के मशहूर मीडिया नेटवर्क के अंदर रिपोर्टें शाया हो रही हैं कि दुनिया के अंदर अब जंगें लड़ने का तरीका बदल चुका है।
پہلے جنگیں براہ راست لڑی جاتی تھی، تلواروں سے لڑی جاتی تھی، پھر فوجوں کو بھیج کر امریکہ نے عراق کو تہس نہس کر دیا اور افغانستان کو تہس نہس کر دیا۔ اب ناظرین کرام جو جنگیں لڑنے کا طریقہ ہے وہ بدل چکا ہے، اب فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے اندر بیٹھ کر، اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر بیٹھ کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی شخص کو مارا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی CIA مشترکہ طور پر مشقیں کر رہی ہے اور مشترکہ طور پر اس ٹیکنالوجی کے لیے کام کر رہی ہے۔ بہرحال ایسے کام کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ کوئی بڑی جنگ اسرائیل یا اسی طرح سے امریکہ شروع کر سکتے ہیں، اور ایسے کام اس کی ایک بڑی اور وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ترکی نے قطر کے ساتھ مل کر سعودی عرب سے تعلقات بحال کرنا شروع کر دیے ہیں، اور سعودی عرب نے اسرائیل کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے امریکی انتظامیہ جاتے جاتے اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ کروانا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آرامکو پر حملہ ہو جائے یا کہیں اور پر حملہ ہو جائے، تاکہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہو جائے، اور ایک طرح سے جو سعودی عرب کی یا ترکی کی دوستی ہے یا قطر کی دوستی ہے وہ کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو یہ احتمالات اور یہ خدشات موجود ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اور اتفاق کے لیے کوشاں رہیں، اور سعودی عرب کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر پروگرامز کو آگے بڑھائے اور کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہ کرے اور نہ بھارت پر ٹرسٹ کرے، انحصار کرے، ورنہ اس کا نقصان اور خمیازہ سعودی عرب کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ مراکش نے، جو افریقہ کا عرب ملک ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رواں سال اگست کے بعد یہ چوتھا ملک ہے عرب دنیا کا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور پھر سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اب ناظرین کرام چوتھا ملک مراکش بن چکا ہے، جسے موروکو بھی کہا جاتا ہے، عربی میں سے المغرب کہا جاتا ہے۔ اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حوالے سے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مراکش کے ساتھ اب سیاسی، عسکری، معاشی تعلقات بڑھیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام جو مراکش کے بادشاہ ہیں انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ باہمی طور پر جو تعلقات کی بحالی ہے یہ مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن فلسطینیوں کا تعاون مراکش جاری رکھے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام دراصل یہ استعمار کی، یہود کی اور دشمنوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی سازش ہے کہ مسلمان ملکوں کو مختلف مسائل کے اندر الجھایا جاتا ہے، پھر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں، ان کی بات مانیں تو انہیں فائدہ ہوگا، اگر بات نہیں مانیں گے تو انہیں نقصان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست میں ڈالا گیا، سوڈان کے اندر بدامنی بڑھائی گئی، سوڈان کو معاشی طور پر اس طرح سے کنگال کر دیا گیا کہ وہاں پر غذائی بحران پیدا ہو گیا اور لوگ لڑائی پر اتر آئے۔ تو اب مجبوراً سوڈان کو دھمکی دی گئی کہ اگر اسرائیل کو تسلیم سوڈان نہیں کرے گا تو ورنہ سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر لے، ورنہ سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نہیں نکالا جائے گا، اور دنیا بھر کے اندر سوڈان کے خلاف پابندیاں جاری رہیں گی، سوڈان تجارت نہیں کر سکے گا، غذائی بحران کا شکار رہے گا۔ اب مجبوراً سوڈان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام مراکش کو ویسٹرن صحارا کے اندر 6 لاکھ سے زائد آبادی کے حامل یہ ویسٹرن صحارا ایک علاقہ ہے جو مراکش کے بالکل ساتھ ملتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے پاکستان ہے، پاکستان کا ایک صوبہ بلوچستان ہے، وہاں پر بھارت، اسرائیل، امریکہ یہ سازشیں کر رہے ہیں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے۔ بالکل اسی طرح سے ناظرین کرام مراکش کا ایک علاقہ تھا ویسٹرن صحارا، جہاں کے لوگوں کو، علیحدگی پسندوں کو امریکہ، اسرائیل سپورٹ کرتے رہے تاکہ وہ مراکش پر حملہ کر سکیں، اور مراکش کے خلاف مسلسل حملے بھی ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام ایک طرف سے ویسٹرن صحارا کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کو امریکہ، اسرائیل، یورپ اسلحہ دیتا رہا، دوسری طرف سے مراکش کی حکومت کو بھی اسلحہ دے کر قرضوں کے بوجھ تلے لاتا رہا۔ اب ناظرین کرام جو رواں سال کی تازہ رپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ امریکہ سے اسلحہ جس ملک نے خریدا ہے وہ مراکش ہے، تقریباً $5.5 ارب کا اسلحہ موروکو کو، مراکش کو بیچا گیا ہے تاکہ وہ ویسٹرن صحارا کے جو علیحدگی پسند ہیں ان سے نمٹ سکے۔ تو یوں ناظرین کرام ویسٹرن صحارا کے ذریعے سے موروکو کو، مراکش کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر مراکش نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو یوں ناظرین کرام ویسٹرن صحارا کے نام پر مراکش کو ٹارگٹ کیا گیا
کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے مراکش نے پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ امن و سلامتی ہوگی، لیکن یہ عربوں کی بربادی ہے کہ عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر کے یہودیوں کے عزائم کو پورا کر رہی ہے، اور یہودی رفتہ رفتہ دوستی کے نام پر ان عرب ریاستوں پر قبضہ کریں گے، ان کے وسائل کو لوٹیں گے، ان کی حکومتوں کو گرائیں گے، اور یہاں پر گریٹر اسرائیل اور یہودیوں کی عالمگیر حکومت کو قائم کریں گے، اور یہ وقت آنے والا ہے اور یہ بربادی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے سعودی عرب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سعودی عرب نے اب اپنی پالیسی بدل لی ہے، اور کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ سعودی عرب کے جو شورا ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کی جانب سے بھی فلسطین کی حمایت کی گئی ہے، اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کنگ سلمان نے ترکی کے ساتھ رابطہ کر کے، اردگان سے رابطہ کر کے معاملات کو بہتر کر لیا ہے، اور ترکی الفیصل جو سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف تھے وہ بھی اسرائیل کی مذمت کر چکے ہیں، جس سے ناظرین کرام واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں اب سعودی عرب کی پالیسی بدل چکی ہے۔ سعودی عرب اب آنے والے دنوں میں اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو یہ سعودی عرب کی بربادی کی ایک بڑی آغاز بھی ہوگا، اور باقاعدہ سعودی عرب تباہی کی طرف چلا جائے گا، اور سعودی عرب کبھی بھی اس کا رسک نہیں لے سکتا ہے۔ اب ناظرین کرام، آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے فرانس کا دورہ کیا ہے، ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی ہے، فرانس سے اسلحہ خریدا ہے، اور فرانس سے مشاورت کر کے ترکی کے خلاف مشترکہ طور پر لڑائی پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ترکی کا اس وقت سب سے بڑا دشمن ملک فرانس ہے، اور فرانس کے اتحادی بھی ترکی کے دشمن ہیں، جیسا کہ یونان ہے اور مصر ہے۔ مصر، یونان اور فرانس، یہ تینوں ملک ناظرین کرام ایسے ہیں جو ترکی کی مشرق وسطیٰ کے اندر بڑھتی ہوئی بالادستی سے خوفزدہ ہیں، بالخصوص ہے جو بحر متوسط ہے یا بحر اسود ہے، جہاں پر ترکی کو گیس اور پیٹرول کے ذخائر مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ تینوں ملک پریشان ہیں کہ ترکی یہاں پر وسائل کو حاصل کر کے ان ممالک کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ آنے والے دنوں میں مصر کی بڑی جنگ ہو سکتی ہے، مصر کی بھی ہو سکتی ہے، اور فرانس اور یونان اور مصر یہ تینوں مل کر بھی ترکی کے خلاف حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ترکی کی تیاریاں مکمل ہیں۔ طیب اردگان آذربائیجان کے قراباغ علاقے کو آزاد کروا کے دنیا کو پیغام دے چکے ہیں کہ ہمیں نہ للکارا جائے، ہمیں نہ ڈرایا جائے، نہ دھمکایا جائے، ہم پر پابندیاں لگانے کا پریشر نہ ڈالا جائے، دھمکیاں نہ دی جائیں، ورنہ جو کچھ آرمینیا کے ساتھ ہوا وہی فرانس کے ساتھ ہوگا، وہی یونان کے ساتھ اور وہی مصر کے ساتھ ہوگا۔ لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر ترک فوجوں کی کامیابیاں جاری ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔